اس کے بعد سورہ قدر شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ شب قدر کے اندر ہوا ہے، اور پھر شب قدر کی یہ فضیلت بتلائی کہ یہ وہ رات ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم کا نزول شب قدر کے اندر اس طریقے سے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو اس رات میں اتارا، اور اس کے بعد تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس کی مدت تک نازل ہوتا رہا۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی مرتبہ وحی آئی ہے وہ اسی مقدس رات یعنی شب قدر کے اندر یہ پہلی وحی آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت 4 اور 5 میں یہ فرمایا کہ اس رات میں زمین پر فرشتے اترتے ہیں، اور اس کے 2 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ اس رات میں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کے جو امور ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بینہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ کافر تھے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو یا بت پرستوں میں سے ہو، وہ اس وقت تک کفر سے باز نہیں آ سکتے تھے جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک روشن دلیل ان کے پاس نہ آ جاتی۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ کافر لوگ اور مشرک لوگ باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل آ جائے۔ کفر اور شرک سے اس وقت تک باز آنے والے نہیں تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پاس نبی بھیجا، لیکن وہ لوگ اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے پھر بھی نہیں مانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہے دین اسلام اس سے محروم رہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجنے کی وجہ بتلائی گئی ہے، اور پھر آخر میں مومن و کافر کے جزا و سزا کا بیان ہے۔ اس کے بعد سورہ زلزلہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ سورہ کے شروع میں زمین کو سخت زلزلے سے جھنجھوڑنے کا ذکر ہے، یعنی جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین میں زبردست بھونچال آئے گا، جس کی وجہ سے بڑی بڑی چٹانیں اور بڑے بڑے پہاڑ چورا چورا ہو جائیں گے، اور زمین اپنے اندر موجود مردوں کو اور خزانوں کو باہر پھینک دے گی۔ آیت 4 اور 5 میں ارشاد ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ کس نے اس زمین پر کیا کیا، کس نے اچھا کام کیا اور کس نے برا کام کیا۔ آخر کی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور جو بھی ذرہ برابر بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا دنیا میں وہ انہیں وہاں پر دکھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ گھوڑوں کو ہمیشہ ایک اہم اور پسندیدہ جانور کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ موٹر اور کاروں کے ایجاد سے پہلے گھوڑے ہی تیز رفتار سواری کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس سورہ میں اس کے بعد گھوڑے کی 5 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بتایا وہ 2 ہیں، اور یہ دونوں ہی انسان کی عمومی کمزوریاں ہیں۔ ایک ہے ناشکری اور دوسری ہے مال کی محبت۔ آخر کی 3 آیتوں میں ارشاد ہے کہ قیامت واقع ہونے کے بعد مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور پھر ان کے دل کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور اللہ ان تمام امور سے باخبر ہے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ سورت کے شروع میں قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس دن بکھرے ہوئے پتنگے کے مانند اڑتے پھریں گے، اور پہاڑ دھن کی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ انسان کے اعمال کو تولا جائے گا،
لوگوں کے شروع میں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انسان کے اعمال کو آخر کیسے تولا جائے گا، لیکن جب سائنس نے ترقی کی اور لوگوں نے دیکھا کہ جب بلڈ پریشر کو چیک کیا جا سکتا اور تولا جا سکتا ہے، انسان کے جسم میں موجود حرارت اور بخار کو تولا جا سکتا ہے، ہواؤں کی رفتار، سردی و گرمی کی رفتار کو ناپا جا سکتا ہے، تو پھر اعمال کو کیوں نہیں تولا جا سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیات یا قرآن کریم نے جن چیزوں کو بتایا ہے، ان میں سے اگر کوئی چیز انسانوں کی سمجھ میں آج نہیں آ رہی ہے تو کل وہ ضرور سمجھ میں آئے گی۔ سائنس جتنی بھی ترقی کرے گی، وہ اسلام نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان چیزوں کو مزید وہ واضح کر دے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سورۃ تکاثر میں یہ فرمایا ہے کہ انسان مال و جاہ حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس کی یہ کوشش موت تک جاری رہتی ہے۔ انسان کے اس حرص کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ ارشاد ہوا ہے کہ انسان عنقریب جان لے گا، یعنی یہ کہ کس کوشش میں وہ مبتلا تھا، کہ جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں پیدا کیا گیا تھا وہ اس سے غافل رہا۔ سورہ عادیات، سورہ تکاثر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ان سے حساب لیا جائے گا کہ اللہ نے جن نعمتوں سے انہیں نوازا تھا ان نعمتوں کو کس طریقے سے استعمال کیا۔ اس کے بعد سورہ عصر شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی جامع و بلیغ انداز میں حقیقی کامیابیوں و ناکامیوں کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں وتواصوا بالحق، اور جو حق کی تاکید کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور جو صبر کی تاکید کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس میں 9 آیتیں ہیں۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دوسروں کے عیب نکالتے پھرتے ہیں اور طعن و تشنیع اور مذاق اڑا کر لوگوں کی عزت اچھالتے ہیں۔ نیز اس صورت کے اندر مال کو جمع کرنے کی مذمت آئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مال کو صرف جمع کرنے کے میں انسان اگر لگا رہے، عبادتوں سے غافل رہے، یا مال تو جمع کرتا ہے لیکن مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو وہ لوگ قابل مذمت ہے شریعت میں۔ ہمز کے معنی کسی کے سامنے اس کی برائی کرنے کے آتے ہیں اور اس کے عیب نکالنے کا، اور لمز کے معنی آہستگی سے کسی کی برائی کرنے کے آتے ہیں، یعنی دونوں طرح سے، چپکے سے کسی کی کوئی برائی کرے یا کھلے عام کسی کی برائی کرے، یہ دونوں ہی چیزیں مذموم ہیں۔ مال جمع کرنے اور خرچ کرنے کا سبب 2 باتیں ہیں، لالچ اور بخل۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دوسرے انسان کے عیب تلاش کرنے، اس کو نقل کرنے، مال کی لالچ، اور جب وہ مال حاصل ہو جائے تو اس میں بخل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب جہنم کے یہ اندر کفار، مشرکین اور جن کے اعمال بہت ہی برے ہوں، انہیں جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس آگ کے بڑے بڑے ستون بنے ہوئے ہوں گے جہنم میں، اور دوزخی انہی ستونوں کے درمیان رہیں گے۔ دوزخیوں کو اس میں ڈال کر باہر سے بند کر دیا جائے گا، گویا آگ کے ایک صندوق میں انہیں بند کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ فیل شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی۔ اس صورت میں چونکہ ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ یمن کا گورنر ابرہا، اس نے عیسائی مذہب کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے اور اس مذہب کو دنیا میں عام کرنے کے لیے یہ کیا کہ صنعاء نامی شہر میں قلیس نام کا ایک مقام اور ایک عبادت گاہ کی تعمیر اس نے کی، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ عرب مکہ جا کر جو بیت اللہ
میں جا کر حج کرتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کرتے، اس کے بجائے یہاں آ کر اسی کی عبادت کرے۔ لیکن جو عرب والے تھے، جو مکہ والے تھے، ان لوگوں کو بہت برا لگا، اور ان لوگوں نے میں سے کسی نے یہ کیا کہ اس میں قضاء حاجت کر دی یا اس میں آگ لگا دی، جس کی وجہ سے جب یمن کے گورنر کو پتا چلا کہ ان لوگوں نے، جو لوگ مکہ جاتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، ان لوگوں میں سے کسی نے کیا ہے، تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے تقریباً 60,000 کی فوج تیار کی۔ حالانکہ اس وقت مکہ میں آبادی بہت کم تھی، اس کے باوجود 60,000 کی فوج تیار کی ہے، اور مکہ میں جو بیت اللہ کا گھر ہے اس کو ڈھانے کے لیے اس نے چڑھائی کی ہے مکہ پہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس ابرہہ کی فوج کو اللہ تبارک و تعالی نے ہلاک کر دیا ہے، اور خود وہ شخص ابرہہ جو ایک نوجوان تھا، طاقتور تھا، خود اس کے بدن کے اعضاء گل گل کر گرنے لگے ہیں، اس کی انگلیاں کٹ کٹ کے گرنے لگی ہیں، اور بالآخر اس کا سینہ پھٹ گیا ہے اور وہ مر گیا ہے۔ اس طرح آخرکار رب کعبہ نے اپنے کعبے کی حفاظت خود کی ہے۔ ابرہہ کی فوج کا جو حال ہوا، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ کعصف مأکول، یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فوج کو بنا دیا۔ اس کے بعد سورہ قریش شروع ہوتی ہے، یہ سورہ مکی، اور اس میں 4 آیتیں ہیں۔ اس سورت میں خاندان قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان کے لیے اطراف کے ملکوں میں امن قائم کر دیا تھا۔ یعنی یہ لوگ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہنے والے تھے، اس شہر کے رہنے والے تھے جہاں پر بیت اللہ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ جو غنڈے تھے، جو بدماش تھے، وہ لوگ بھی ان کے ساتھ چھیڑخانی نہیں کرتے تھے، اور یہ لوگ آرام سے دوسرے ملکوں میں جاتے تھے اور تجارت کر کے آتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ سردی کے موسم میں شام جاتے تھے، اور گرمی کے موسم میں یہ لوگ یمن جاتے تھے اور آرام سے تجارت کر کے آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس گھر کی رب کی عبادت کرو، جس گھر کے رب نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ انہوں نے بھوکے ہونے کی حالت میں تمہیں رزق دیا اور خوف سے امن دیا، کہ یہ جو خوف اور لوگوں پر طاری رہتا تھا کہ گنڈے بدماش قسم کے لوگ ان کے مال کو لوٹ لیں گے تجارت کرنے جب جائیں گے تو، لیکن ایک لوگوں کے دلوں کے اندر جو ایک احترام رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جس کی وجہ سے وہ لوگ ان لوگوں کو چھیڑتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ احسان یہ ہے کہ تم لوگ اس احسان کے بدلے میں رب کعبہ کی عبادت کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ماعون کے اندر یہ فرمایا کہ کافروں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور اسی طریقے سے یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کو جھڑکتے ہیں، ان لوگوں کی مذمت اللہ نے بیان کیا سورہ ماعون کے اندر۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو ایمان ظاہر کرتے ہیں لیکن اور نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے ایمان نہیں ہے، ان دونوں لوگوں کا اس آیت کے اس صورت کے اندر تذکرہ ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، یتیموں کو جھڑکتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو دل میں جن کے ایمان نہیں اور ظاہر اپنے آپ کو مومن کرتے ہیں، اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے کام چلاؤ۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہو جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور روز مرہ کے استعمال کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتے، چاہے کہ ان کو کچھ زیادہ دے، کچھ خیرات زیادہ کرے، روز مرہ کی جو چیزیں وہ تک یہ لوگ دوسروں کو نہیں دیتے۔ اس کے بعد سورہ کوثر شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اے نبی آپ کو ہم نے کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر ایک نہر ہے، یہ نہر جنت کے اندر ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کوثر سے پانی پلائیں گے۔
اسی طریقے سے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ قربانی کیجیے، وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا جو دشمن ہے وہی دم بریدہ ہے. کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ چونکہ ان کے لڑکے نہیں ہیں، نرینہ اولاد نہیں ہے، اس لیے ان کی نسل نہیں چلے گی اور ان کو لوگ بھول جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آپ کے دشمن ہیں یہی دم بریدہ ہے اور انہیں ہی لوگ بھول جائیں گے. اور ہوا ایسے ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج تک زندہ ہے، ہر نماز کے اندر ان کا نام لیا جاتا ہے. آج بھی تقریباً دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ نام ہے وہ محمد نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہر سیکنڈ کے اندر بھیجا جاتا ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اس طریقے سے برقرار رکھا، جبکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جو طعنہ دیتے تھے، ابو لہب، عتبہ، عقبہ، یہ لوگ جو تھے ان لوگوں کو ایسا ذلیل کیا کہ آج دنیا کے اندر کوئی بھی شخص، مسلمان ہو یا کافر ہو، کوئی بھی شخص اپنے بچوں کا نام ان ناموں کے ساتھ نہیں رکھتا اور کوئی ان کا نام نہیں لیتا. اگر کہیں پر قرآن و حدیث کے اندر ان کا نام بھی آتا ہے تو پھر ناپسندیدہ انسان کی حیثیت سے ان کا نام لیا جاتا ہے اور ملعون انسان کی حیثیت سے ان کا نام لیا جاتا ہے. اس کے بعد سورہ کافرون نازل ہوئی. اس کے بعد سورہ کافرون ہے. قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے اس میں یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں. اس سورہ میں شرک و گمراہی سے برات کا ذکر ہے. مکہ کے جو کفار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ایسا کرو کہ 1 سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کی صورت نازل ہوئی جس میں صاف کہہ دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جنہیں تم پوجتے ہو ہم ان کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں. لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبد ولا انتم عابدون ما اعبد، چاہے تم ہمارے معبود کی عبادت نہ کرو، یہ برداشت ہے، لیکن ہمیں یہ برداشت نہیں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت کریں. اس صورت کے اندر کافر کا لفظ آیا ہے. بہت سے لوگ آج کل کے جو غیر مسلم ہیں اس لفظ سے چڑھتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کا جو یہ لفظ کافر ہے، جس وقت یہ لفظ نازل اس صورت کے اندر جو کفار تھے ان کو کافر کہا گیا تو کسی حدیث میں، کسی تاریخ کے کتاب میں مذکور نہیں ہے کہ انہیں اس لفظ پہ اعتراض ہوا ہو، ان کو برا لگا ہو. دراصل اس کافر لفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو توحید کے منکر ہے، جو ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے، بہت سارے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں. یا اسی طریقے سے جو مسلمان نے غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم کہنے سے جب کسی کو چڑھ نہیں ہوتی ہے یا کسی کو غیر موحد کہا جائے، ایک سے زیادہ دیوی دیوتاؤں پر اور خداؤں پر یقین رکھنے والا ان کو کہا جائے تو ان کو جب برا نہیں لگتا تو کافر لفظ سے کیوں برا لگتا ہے؟ کافر لفظ کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مسلمان نہیں، غیر مسلم ہیں. اس کے بعد سورہ نصر شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مدنی ہے اور اس میں 3 آیتیں ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی. یہ سورہ اس سورت کے اندر فتح مکہ کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے 8 ہجری میں فتح مکہ سے نوازا اور اس کے ذریعے اسلام کو عزت دی. چنانچہ فتح مکہ کے وقت میں مسلمانوں کی تعداد صرف 10,000 تھی، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی. فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو اسلام کو سمجھ چکے تھے یا اسلام سے مانوس ہو گئے تھے، اسلام کو پسند کرنے تھے، قبول کرنا چاہتے تھے، لیکن قریش کا خوف ان پہ طاری تھا، مکہ والوں کا خوف طاری تھا کہ اگر ہم اسلام قبول کر لیے تو یہ لوگ ہمارے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں. جب مکہ فتح ہو گیا تو ان سے وہ خوف ٹل گیا اور یہ لوگ آہستہ آہستہ خود ہی اسلام کے اندر داخل ہونے لگے ہیں. آخری آیت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم نعمت پر یعنی فتح مکہ جو ایک نعمت ہے اس پر تسبیح و تحمید بیان کرنے اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دی تو لوگ جب جمع ہوئے تو ابو لہب بھی آیا اور اس نے کہا تھا تبن لک لہذا جمعتنا، ہاتھ جھڑک کر اس نے کہا تھا کہ ہلاکت ہو تیرے لیے، کیا تو نے اسی لیے ہم لوگوں کو جمع کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب، کہ جو ابو لہب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، بہت بڑا دشمن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستاتا تھا یہ شخص۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے ہاتھ ہلاک ہو، اور یہی ہوا کہ اس شخص کو ایسی بیماری لگی، طاعون جیسی ایسی بیماری لگی کہ جو عرب کے لوگ جو چھوت چھات کے قائل تھے بیماری کے تعلق سے، ان لوگوں نے اس کو الگ تھلگ کر دیا اور کوئی اس کے پاس جاتا نہیں تھا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو لوگوں نے لکڑی کے سہارے سے اس کو ایک گڈھے میں ڈال دیا۔ اس طریقے سے اس کی عبرتناک موت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی وجہ سے۔ اسی کے ساتھ آیت آگے 4 اور 5 میں ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا اس کا ذکر ہے کہ اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے۔ یہ عورت ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھی اور دشمنی میں اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگرچہ باعزت خاندان سے تھی، باعزت گھرانے سے تھی، لیکن ایسی کنجوس تھی کہ ایندھن کے لیے، جلاون کے لیے خود جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایمان سے محروم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو ایمان سے محروم رکھتے ہیں ان سے عقل بھی چھین لیتے ہیں کہ دولت ہونے کے باوجود خود ہی جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی۔ اللہ دولت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، لیکن وہ لوگ دولت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے کہ اللہ کون ہے۔ ارشاد ہے کہہ دو بات یہ ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی دنیا کے اندر کوئی ان کے برابر ہے۔ اس کے بعد کی جو 2 صورتیں ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف بھی اس کی وجہ سے ہوئی، اس کا کچھ جادو کا کچھ اثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تھا۔ تو یہ 2 صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ ان 2 صورتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو کی تکلیف سے آزادی دی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت میں ان 2 صورتوں کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ ارشاد ہے اے نبی، قل اعوذ برب الفلق کے اندر اللہ فرماتے ہیں اے نبی کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، اس تاریکی کی شر سے جو چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے شرور و فتن، جادو کرنے والے لوگوں، اور اس کے بعد والی صورت کے اندر جو شیطان ہے، خواہ وہ انسان میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، ان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے قل اعوذ برب الناس، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، تمام لوگوں کے بادشاہ کی، تمام لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے کے شر سے، ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے چھپ جاتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسان میں سے۔ قرآن کریم نے سورہ انعام کی آیت 122 کے اندر یہ بتلا دیا
کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان جو جناتوں میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ بظاہر نظر آتے ہیں، جو الٹی سیدھی باتوں سے، الٹی سیدھی دلائل کے ذریعے سے انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں میں ایمان کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ ہی سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی، اور اختتام سورہ ناس پر ہوا جس میں شیطان کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کی شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ بتلا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس اور شیطان دونوں کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔